نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے سننے والوں کو دنیا میں جہاں بھی جو کوئی مجھے سن رہا ہے، سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، ہر مذہب و ملت اور ہر فرقے کے لوگوں کو۔ آج کا جو بیان ہے وہ دنیا داری کے متعلق ہے، اور یہ خاص ہے جو ہر شخص جو ہے اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اس حد تک دنیا کے پیچھے ہیں کہ وہ حرام اور حلال کا بھی خیال نہیں کرتے، بس کسی بھی صورت سے دنیا حاصل ہو جائے، پیسہ آ جائے، گاڑی بنگلہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی کا حق مارنا پڑے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس ان کی دنیا خود کی بننی چاہیے۔ تو اتنا خود غرض انسان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے دنیا سے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ دنیا صرف رہنے کی یعنی کہ وقت گزارنے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک مولا علی علیہ السلام کا فرمان مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ نے کیا نعمت اور کیا نصیحتیں کی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہ اے لوگو، امیدوں کو کم کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد و ورع ہے، یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر دامن امید سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، یعنی کہ امید آدمی بہت لمبی کر لیتا ہے، جبکہ اسے موت کا وقت کو کسی کو معلوم ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مثال دے کر کے سمجھایا آپ نے، ایک ہاتھ آپ نے سر کے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا کہ یہ جو پیچھے لگا ہوا یہ موت ہے، اور جو یہ آگے ہاتھ ہے یہ امیدیں ہیں۔ امید بہت آگے بہت لمبی جا رہی ہے، اور موت بالکل لگی پڑی ہے، لیکن موت کی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر دامن امید سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکیب پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تم اپنی امیدوں کو بھی نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم اتنا خیال کر لینا کہ جو حرام ہے وہ تمہارے ذہنوں پر اور تمہاری نیتوں پر غالب نہ آ جائے، حرام کا خیال ضرور کر لینا۔ اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جانا۔ جب اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں اور اللہ تمہیں نوازے نعمتوں سے تو اللہ کے شکر کو نہ بھول جانا۔ خدا بند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے ہیل اور حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ اللہ پاک نے کوئی بھی ہیل حجت کا ایسا موقع دیا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے کوئی بہانہ بنا سکے۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اور فرمایا، جو اہل دنیا ہیں، بھائی اس میں یہ بھی بتا دیا، چلو ہر آدمی جو ہے بھائی امیدیں ہوتی ہیں، رکھتا ہی ہے امید، تو آپ نے کہا کہ چلو اگر امیدوں پہ بھی تم کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور خیال رکھنا کہ حرام حاصل مت کرنا، حرام کا خیال رکھنا، اور جب کوئی نعمت تمہیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی کسی طرح سے کوئی اگر تکلیف یا مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو بھائی اس پہ صبر کرنا۔ پھر آپ نے اہل دنیا کے لیے ایک بیان فرمایا مولا علی علیہ السلام نے، میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں۔ آپ نے اس دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا ہے کیا اصل میں۔ دنیا کو جو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں
دنیا دار لوگ بہت سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم دیندار ہیں، مگر دنیا جو ہے ان کے دل اور دماغ میں، سینوں میں بسی ہوئی ہے، دین کی آڑ میں دنیا حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی حقیقت کے بارے میں، غور سے سننے کی بات ہے، ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ جو ہے بیش قیمتی موتیوں کی طرح ہے۔ ان کو اپنے ذہن میں اور اپنے سینوں میں یاد کر کے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی سننا اور چھوڑ دینا کوئی حاصل نہیں ہے اس سے۔ تو سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو۔ دنیا، اس کی جو شروعات ہے وہ رنج، اور انتہا اس کا جو آخر ہے، اینڈ ہے، وہ فنا، ختم ہونے والی ہے۔ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ، اگر کوئی غنی ہے، مالدار ہے، تو اس کے ساتھ فتنے لگے رہتے ہیں، اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ فقیر ہے تو وہ ویسے پریشان رہتا، غم میں، دکھ تکلیف میں، بھائی کبھی اسے بھوک کا غم، کبھی کسی بات کا، فیملی تو سب کی ہے، تو سب کو کچھ نہ کچھ غم رہتے ہی ہیں، بغیر پیسے کے تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں اس دنیا کی۔ تو دنیا، فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ جو دنیا کے لیے سعی، وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی دنیاوی آرزویں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ جتنا دنیا کو حاصل انسان کرتا ہے کہ اب یہ ہو جائے، چلو اب جو ہے گاڑی، بھائی کسی کے پاس مان لو کہ سواری نہیں ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے پاس سواری آ جائے، ٹو ویلر آ جائے، کم سے کم رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، گھر آ جائے۔ اللہ نے وہ دے دی تو اب یہاں رکا نہیں ہے، اب اس سے آگے اس کی ضرورت ہوگی۔ خواہشیں مطلب بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، آرزویں۔ اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی مرضی پر اور جو تقدیر الہی ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جو اس پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر دنیا خود اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے، عبرتوں کا یعنی کہ سبق کا، تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے کور و نابینا بنا دیتی ہے۔ سمجھدار کے لیے یہ بہت بڑی نصیحتیں ہیں، پوری زندگی کا ایک فلسفہ گزارنے کے لیے۔ اور اگر کوئی کم عقل ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تو بھئی اس کے لیے تو یہ بات ہے نہیں۔ یہ تو عقل مندوں کے لیے ہے نصیحت، تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، یعنی کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا بے فضول ہے۔ انسان کو بھلائی کی طرف کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنے کی نیت ہونی چاہیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑے، کوشش بھلائی کی کرتا رہے، جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اچھی کوشش کرتا رہے۔ اللہ پاک نے یہی پیغام دیا ہے اور یہی نصیحت ہے، یہی ہدایت ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اولیاء اکرام کے ذریعے یہی نصیحت پہنچائیے اور پہنچاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، لیکن حلال طریقے سے، حرام سے بچنا۔ تو یہ قول ہیں مولا علی علیہ السلام کے، اللہ پاک ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔